جاکار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ زید حامد صاحب۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں لعن طعن کی جا رہی ہے ایک 2% کے چھوٹے سے ملک برما میں ہونے والے مظالم پر برمی حکومت کو، لیکن کسی کے کان میں جوں تک نہیں رنگ رہی۔ دیکھیے، جہاں آپ نے ہم نے یہ بات اسرائیل کے حوالے سے دیکھیے گا کہ جب وہ غزہ کے اوپر فلسطینیوں پر ایک قیامت ڈھاتا ہے، ہر کچھ عرصے کے بعد پوری دنیا میں مظاہرے ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ سڑک پہ نکلتے ہیں، لیکن اسرائیل وہ کرتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ اسرائیل کو معلوم ہے کہ وہ امریکہ اس کی پشت پر کھڑا ہے، دنیا میں کبھی بھی امریکہ اسرائیل کے خلاف کبھی کوئی کارروائی ہونے نہیں دیتا۔ یہی حال اس وقت برما کا ہے۔ یہ 2% کا کاکروچ اس وقت جو شیر بنا ہوا ہے، جو مسلمانوں کو ذبح کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کی پشت پر اسرائیل بھی کھڑا ہے، اس کی پشت پر امریکہ بھی کھڑا ہے، اس کی پشت کے اوپر خطے کی دوسری طاقتیں بھی ہیں اور چین بھی اس کے ساتھ ہے، اور انڈیا بھی اس کے ساتھ معاہدے کر کے اپنے تعلقات بڑھا کر یہاں پر اس کو ایک امپورٹنس دے رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ برما اس وقت عالمی طاقتوں کے لیے اہم ہے۔ چین بھی یہاں آنا چاہتا ہے، انڈیا بھی آنا چاہتا ہے کہ چین کو یہاں سے ہٹائے۔ تمام مغربی طاقتیں یہاں برما میں آ کے آئل اینڈ گیس اور جواہرات کی ڈرلنگ کرنا چاہتی ہیں، اور جن علاقوں پر یہ کام کرنا چاہتی ہیں وہ سارے علاقے مسلمانوں کے ہیں، روہنگیا مسلمانوں کے ہیں، اور شرط لگائی گئی ہے تمام طاقتوں کی طرف سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم برما میں انویسٹمنٹ کریں۔ دیکھیے، پاکستان کے سی پیک، پاکستان 20 کروڑ کی آبادی ہے، ہمارا تو 50 ارب ڈالر کا سی پیک ہے۔ برما تو چھوٹی سا ملک ہے، وہاں پہ 25 ارب ڈالر سے زائد کی انویسٹمنٹ رکی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں شرط یہ لگائی ہوئی ہے انہوں نے نہیں، ابھی زید حامد صاحب جو آپ نے ساری ایک منظر کشی کی ہے، اس میں آپ نے چائنا کو بھی بیچ میں انوالو کیا ہے، آپ نے امریکہ کو بھی انوالو کیا ہے، بھارت کو بھی انوالو کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی بیٹل فیلڈ یا بڑی عالمی طاقتوں کا اکھاڑا بن جائے گا، چاہے مسلمان وہاں سے سکپ بھی ہو جائیں تب بھی برما کے اندر سکون برپا نہیں ہونے والا۔ دیکھیے، عرض کیا نا کہ وہ تو بعد کی بات ہے، میدان جنگ تو برما بنے گا بعد میں اقتصادی بڑی بڑی طاقتوں کا، لیکن اس ساری طاقتوں کی راہ میں جو اس وقت رکاوٹ ہے، جو برمی حکومت خاموش ہے، جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس کی حمایت کر رہی ہیں، وہ اس شرط کے اوپر کہ ہم آپ سے معاہدے اس وقت کریں گے جب آپ ان 20 لاکھ روہنگیا مسلمانوں کو خالی کرائیں گے اس علاقے کو، تاکہ یہاں سے ہم اپنی گیس پائپ لائن یا اپنی کھدائی یا اپنی ڈرلنگ کر سکیں۔ اب ایگریمنٹ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ برمی حکومت سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ چائنا سے کرے یا امریکہ سے کرے یا انڈیا سے کرے، انویسٹمنٹ اس کے پاس آئے گی، کمائیں گے یہ، لیکن کوئی بھی انویسٹر آتا ہے شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کو ذبح کرو۔ یہ وہ المیہ ہے۔ اچھا، میں اب یہاں تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل لے کر آؤں گا، اور اس وقت 56 ممالک میں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملک ایسا ہے جو کہ حقیقی معنوں میں امت مسلمہ کی نمائندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنی کیپیسٹی، بلکہ اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر، وہ ہے ترکی۔ زید حامد صاحب، ایک معاہدہ آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہیں گے جو کہ خلافت عثمانیہ کے ساتھ یعنی دور میں ہوا تھا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ناظرین یہ ذرا ٹیلی ویژن اسکرین پر ایک لیٹر دیکھیے گا، وہ لیٹر بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑی اہم اور بڑی نایاب دستاویز ہے، جس میں عثمانی دستاویزات سے حاصل کی گئی ایک ریکارڈ کے مطابق روہنگیا کے مسلمانوں نے ترکی کی مدد کی تھی۔ یہ روہنگین مسلمان ایک وقت تھا کہ ترکی کی مدد کر رہے تھے، یعنی 1913 میں 1391 پاؤنڈز ان ترکوں کی امداد کے لیے بھجوائے جو 1912 اور 13 کے دوران ہونے والی بلکان کی جنگوں میں زخمی ہوئے تھے۔ یہ خط وزیر اعظم شہزادہ حلمی پاشا کو سلطنت کی فتح پر مبارکباد کے لیے لکھا تھا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت تھا جب برما کے مسلمانوں نے ترکوں کی امداد کی تھی، اور آج برما کے مسلمان کٹ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں۔ آج ترکی اپنے اس درد کو لے کر موجود ہے برما کے مسلمانوں کی غم خلاصی کے لیے اور اپنی کوشش کر رہا ہے۔ زید حامد صاحب، دیکھیے، ترک بڑی غیرت مند قوم ہے، اللہ نے کسی وجہ سے ان کو کئی سو سال تک امت مسلمہ کی قیادت دی تھی، دلیر ہیں، غیرت مند ہیں، ان پر کسی نے حکمرانی نہیں کی، یہ کبھی غلام نہیں رہے، اس لیے ہمیشہ ان کے فیصلے یہ بڑی عزت دار، جیسے کہا کہ غیرت مند اور بڑا وعدے کا وفا کرنے والے لوگ ہیں۔ آج ہندوستان کے مسلمانوں کی پاکستان کے ساتھ ان کی محبت کی وجہ یہی ہے کہ جب جنگ بلقان میں جب خلافت عثمانیہ کو ضرورت تھی تو ہندوستان کے مسلمانوں نے، علامہ اقبال نے خود اس وقت نظمیں لکھی تھیں، اے فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، اور پھر لاکھوں روپے یہاں سے جمع کر کے بھیجے گئے تھے، اس لیے آج تک ترک ہمارے لیے جانے دیتے ہیں۔ اور یہی معاملہ ہے کہ روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ جو وہ سلوک کر رہے ہیں وہ احسان چکا رہے ہیں، امت کا تو تعلق ہے ہی،
لیکن تاریخ کا تعلق بھی یہ ہے کہ جب ترکی تکلیف میں تھا تو روہنگیا کے مسلمان کھڑے ہوئے تھے ترکوں کی مدد کے لیے. آج روہنگیا تکلیف میں تو غیرت مند ترک ان کے لیے کھڑے ہیں. یہ ہوتی ہے زندہ اور غیرت مند قومیں. سمجھ آتی ہے بات ہے کیوں اللہ نے قیادت ان کو مسلمان ملت کی دی تھی. اچھا سر، میں ایک اور اہم سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. آج ہمیں کوئی آنٹی نظر نہیں آ رہی. وہ جو آنٹیاں کدھر چلی گئی ہیں جو کہ جھوٹے معاملے پر بھی ہفتوں مہینوں شور مچایا کرتی تھی کہ انسانیت لٹ گئی، انسانیت پامال ہو گئی. برما میں ہونے والے بدترین دردناک ترین مناظر میں مظالم پر یہ آنٹیاں ہمیں ہم کہاں ڈھونڈیں انہیں؟ دیکھیے یہ آنٹیاں ہمارے ہاں جتنا منافق مولوی ہے یہ خوارج ہیں، یہ بد کردار بدنصیب مولوی جو پاکستان کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اس سے بڑے منافق یہ لبرل آنٹیاں، موم بتی مافیا اور آنٹیاں ہیں جن کو ہم بغیرت بریگیڈ کہتے ہیں. یہ ان کا سارا زور صرف اسلام اور پاکستان کو رسوا کرنے پر ہے. آپ کوئی ایشو نکال لیجئے، یہ جو انہوں نے فلم بنائی تیزاب کی، شرمین عبید چنائے نے، جس کو دنیا میں انعام دیا گیا کہ پاکستان میں تیزاب پھینکا جاتا ہے عورتوں پہ، 1500 عورتوں پر پچھلے چند ماہ میں لندن میں تیزاب پھینکا گیا. اس پر کوئی بات نہیں کی گئی، کبھی بات نہیں کی گئی. لیکن وہ ایک چونکہ پاکستان کی رسوائی ہے لہذا اس پر اس کو آسکر ہے، اس پر فلم بھی بنے گی. تو لہذا ان بغیرتوں کو، ان بے شرموں کو آپ کسی کھاتے میں مت لائیے. یہ ہمارے ہاں المیہ یہی ہے کہ ہمارا لبرل بھی منافق ہے، ہمارا ملا بھی منافق ہے. کوئی غیرت مند خوددار بابا اقبال کا شاہین دور دور تک دیکھو تو نہ نگاہ بلند، نہ سخن دل نواز، جہاں پرسوز کہیں نظر نہیں آتا. ہم صرف منافقوں، چوروں، ڈاکوؤں سے گزارا کر رہے ہیں اس وقت. وہی بات کہی. اور یہ سر پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. پھر یہ آپ ایک پرٹیکولر ہو کر ہم ہمارے تک بات نہیں رکھ سکتے. پھر دیکھیے بات یہ ہے کہ امت مسلمہ تو پچھلے کئی سو سال سے زوال میں ہے، لیکن پاکستان بنایا کس لیے تھا ہم نے؟ پاکستان تو امت مسلمہ کی عروج کی نشانی تھا، آغاز تھا، پہلی سیڑھی تھا. تعمیر پاکستان کسی مقصد سے کی گئی تھی. یہ سایہ خدائے ذوالجلال میں یہ ملک بنا اس لیے تھا کہ امت مسلمہ کی قیادت کرے. لیکن یہ شاہینوں کے نشیمن اب کووں اور گدھوں اور اچھا سر فائنل کومنٹ کر دیجئے. اس میں کوئی شک نہیں، ہم حکمرانوں کو سائیڈ پہ کر کے اگر عام عوام کو دیکھیں تو عام عوام تڑپ رہی ہے، ان کے خون کے آنسوں کی آنکھیں رو رہی ہیں، ان کا بس نہیں چل رہا. آج بہت اچھے انداز میں جماعت اسلامی کی جانب سے بھی کوشش کی جا رہی ہے. اب اس میں تو مطلب ہم بھول جاتے ہیں کوئی بھی جماعت، یہ تو برما کے مسلمانوں پہ مظالم کی بات ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے اندر جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اس پر ملک بدری ممکن ہو سکتی ہے؟ یہ 2 ٹکے کے برما کے سفیر کی. دیکھیے جتنے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں ان سارے لوگوں نے زرداری اور نواز شریف اور الطاف حسین اور فضل الرحمان کو ووٹ دیے تھے. یہ سب اسی ناپاک جمہوری سیاست کا حصہ بھی ہیں. تو جب لیکن زید حمید صاحب، ہم انکار نہیں کر سکتے کہ دل میں درد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ دل میں درد رکھ کے لوگ باہر نکلے ہیں. اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن وہی عمل کر رہے ہیں کہ ہماری بدعمالیاں ہیں. سعیدی نے فرمایا تھا اعمالکم ومالکم، تمہارے بدعمالیاں، تمہارے اعمال تمہارے حکمران بن جائیں گے جا کے. ان میں سے کون سے لوگ ایسے ہیں جو خلاف راستہ کا نظام پاکستان پہ چاہتے ہوں؟ اسی ناپاک پلیت پارلیمانی جمہوریت کو، گلی سڑی اینگلو سیکسن کے نظام کو یہ قبول کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں وہ حکمران ایسے بنتے ہیں کہ جن کے خلاف ان کو سڑکوں پہ بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. سینئر دفاعی